کشمیری بہت غصے میں ہیں، نالاں ہیں، تکلیف میں ہے، کرب میں ہے کہ 50% سے زیادہ جو صنعت ہے وہ بند پڑی ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو یہ کون سا تاثر ہے کہ وہاں خوشحالی آئے گی؟ کہاں خوشحالی آئی ہے؟ بربادی آئی ہے. میری نظر میں کل کی نشست ناکام تھی، بے سود تھی، بے مقصد تھی، اس سے کچھ حاصل وصول نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے غیر قانونی اور ان کی نظر میں غیر آئینی اقدامات کیے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں تک بھی بات آئی، سننے میں بھی آئی ہے، اس کا ذکر بھی ہوا کہ جو اقدامات ہیں وہ چیلنج ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشن پڑی ہے. 2 سال سے وہاں پٹیشن ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ نہیں ہوا. وہ معترض تھے تو سپریم کورٹ گئے. اگر انہوں نے فراخ دلی سے خوش دلی سے 5 اگست کے اقدامات کو قبول کیا ہوتا تو پھر سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے. اب واضح یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کل کی نشست اور ان مطالبات، جو ریورسل کا مطالبہ انہوں نے کیا، اس پر انہیں کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا. یہ کہا گیا ہاں اسٹیٹ ہوڈ بحال کر دیا جائے گا ایٹ این اپرچون ٹائم. یہ بڑی ویگ بات ہے، مبہم سی بات ہے. واٹ از این اپرچون ٹائم؟ 2 سال تو بیت گئے. واٹ از این اپرچون ٹائم؟ اور یقیناً سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ مزید کتنی کشمیری جانیں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا اس فیصلے پر نظر ثانی کا جو مطالبہ ہے اس کی اہمیت جتلانے کے لیے. بالکل یہ بات سامنے آئی کہ وہاں اس بات کا ذکر بھی ہوا کہ ہمارا تو اعتماد جو ہے اٹھ گیا ہے، اور اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے، اور اعتماد واحد جو طریقہ ہے اعتماد کو بحال کرنے کا وہ ہے فل ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ کہا گیا. اور میں نے سنا، جملہ بھی سنا، یہ بھی سامنے آیا کہ تذکرہ ہوا، ذکر ہوا کہ کشمیری بہت غصے میں ہیں، نالاں ہیں، تکلیف میں ہے، کرب میں ہے، اور اپنی تضحیک محسوس کر رہی ہیں. ان کا ان کی جو اسٹیٹ تھی جموں اور کشمیر کی، اس کو تو آپ نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ٹو اے یونین ٹیریٹری. اس کا ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ یقیناً اس کی تکلیف ہے، وہ چبھن موجود ہے. پھر یہاں تک بات بھی سامنے آتی ہے اس نشست سے کہ یہ جو تاثر تھا کہ وہاں بہت سرمایہ کاری ہو جائے گی اور بہت وہاں خوشحالی آئے گی، معاشی طور پر خوشحالی آئے گی، حالات اس کے برعکس ہیں. برعکس اس طرح ہیں کہ مطالبہ کیا گیا کمپنسیشن کا کہ جو 2 سالوں میں تاجروں کا، دیگر طبقات کا، کسانوں کا باغ اجڑ گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ان کی کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ ٹورزم ہے. ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے، ہاسپٹیلٹی کی، برباد ہو گئی. لوگوں کو بے پناہ مالی نقصان ہوا، ذہنی اذیت کے علاوہ، اور جو انسانی مشکلات ہیں اس کے علاوہ جو ان کو مالی نقصان ہوا اس کا تذکرہ ہوا.
یہاں تک ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ 50% سے زیادہ جو صنعت ہے وہ بند پڑی ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو یہ کون سا تاثر ہے کہ وہاں خوشحالی آئے گی؟ اور کہاں خوشحالی آئی ہے؟ بربادی آئی ہے. اب ایک اور چیز جو بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 سالوں کا یہ عرصہ گزرا ہے اور ان 2 سالوں میں مکمل ملٹری سیج برقرار رہی ہے. قیادت نہ صرف ٹاپ کی، سیکنڈ لیئر بھی اور تھرڈ لیئر بھی قید میں ہے، اور چارجز بھی فریم نہیں کیے گئے. بہت سے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، نظر بند کیا ہوا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جاری ہیں. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بالکل سلب ہیں، اور جتنے اسٹیٹ ٹولز آف آپریشن ہیں ان کو بروئے کار لایا گیا. لیکن جو حیران کن اور حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ان کے عزم کو توڑ نہیں پائے، اور وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا سبجوگیٹ نہیں کر پائے. یہ بالکل ہماری جو انفارمیشن ہے، مصدقہ اطلاعات ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں. اب جو اے پی سی بلائی گئی، گفتگو تو ہو گئی، اس گفتگو میں مانگا کیا گیا؟ ڈیمانڈز کیا تھی؟ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا؟ سیاسی قیدیوں کی رہائی. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس کی بحالی. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کیا؟ اینڈ ٹو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز. وہ کارڈن سرچ آپریشنز کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہیں آپ کے سامنے ہیں. وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ریورسل آف انلیگل اینڈ یونیلیٹرل اسٹیپس. اب قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ کشمیری کہہ رہے ہیں. یہ کشمیری کہہ رہے ہیں، اور کشمیری قیادت کا وہ حصہ کہہ رہا ہے جو ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ مطلب دلی کے ساتھ ان کے مراسم رہے ہیں. یعنی کہ میں حریت کی قیادت کی بات نہیں کر رہا، میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جو دلی کی سرکار کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو ہوا کرتی تھی، نشستیں ہوا کرتی تھیں، کولیشن گورنمنٹس بناتے رہے. ایلینیشن کا یہ عالم